آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافعہ فرحت ہادیہ کے شمارہ مارچ 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کی زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے رمضان المبارک، وقت کی تنظیم کا قیمتی پیمانہ، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر سمیہ ریاض فلاحی ہیں۔ وقت ایک ایسی قیمتی شے ہے جس سے انسانی ترقی کی معراج مربوط ہے۔ انسانی زندگی وقت کے دائرے کے ارد گرد گھومتی ہے، جہاں سیکنڈ منٹ میں اور منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہو کر دن کی تکمیل کرتا ہے، اور اسی طرح دن اور رات کی آمد و رفت کے ساتھ ہفتہ، مہینہ اور پھر سال اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور زندگی کا سفر ماہ و سال میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ وقت کی اسی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے انگریز فلاسفر نے متعدد محاورے قلم بند کیے ہیں، جن میں سے چند ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ٹائم از مور ویلیویبل دین منی، یو کین گیٹ مور منی بٹ یو کانٹ گیٹ مور ٹائم، جم روہن۔ وقت کی اہمیت پیسے سے زیادہ ہے، کیونکہ تم مزید پیسے حاصل کر سکتے ہو لیکن مزید وقت حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹائم از فری بٹ اٹس پرائز لیس، یو کانٹ وان اٹ بٹ یو کین یوز اٹ، یو کانٹ keep it but you can spend it. Once you have lost it, you can't never get it back. وقت آزاد ہے مگر انمول ہے۔ تم اسے جیت نہیں سکتے مگر اسے استعمال کر سکتے ہو۔ تم اسے رکھ نہیں سکتے لیکن اسے خرچ کر سکتے ہو۔ ایک بار جو وقت ضائع ہو گیا، اسے تم کبھی بھی واپس نہیں لے سکتے۔ Lost time is never found again. بینجامن فرینکلن۔ گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ لیکن قرآنی آیات میں تدبر یہ حقیقت وا کرتا ہے کہ وقت اور تخلیق کائنات کا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں کی، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض و سما کو ایک متعینہ مدت سے جوڑ کر یہ واضح کر دیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز وقت سے جڑی ہے۔ اسی طرح اس روئے زمین پر بسنے والی سب سے افضل مخلوق کی پیدائش کا مرحلہ وار ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ سورۃ الحج آیت نمبر 5۔ اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں۔ نیز اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں وقت فجر اور عشرہ ذی الحج میں سورہ شمس میں دن اور رات کی آمد و رفت، سورہ دحا میں چاشت کے وقت اور رات کی تاریکی اور سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھا کر انسانی زندگی میں وقت کی اہمیت سے متعارف کروایا ہے کہ جس طرح یہ اوقات ایک منظم قانون قدرت کے مطابق چلتے رہتے ہیں مگر گزرا ہوا لمحہ واپس نہیں آتا، اسی طرح انسانی زندگی بھی ایک ایک لمحہ گزار کر بالآخر اس فنا کی جانب گامزن ہو جاتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں گردش لیل و نہار وقت کی تعیین نیز تعظیم کا جو خاکہ پیش کرتی ہے وہ کسی دیدہ ور سے مخفی نہیں۔ وقت کی اس اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر کی تاکید کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ بخاری صحیح مسلم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل یوم قیامت تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، بس تم مجھ سے عمل خیر کرنا، میں کل تمہارے حق میں اسی کی گواہی دوں، اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتی ہے۔ ابو نعیم اصبہانی۔ نیز قرآنی آیات اس بات کی غماز ہیں کہ اسلام کا ہر حکم ایک خاص وقت کے تابع ہے، لہٰذا اسلامی شریعت کی تعمیر میں جس رکن کو اہم حصہ گردانا گیا ہے وہ وقت کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 103۔ بے شک
نماز اپنے مقررہ وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی طرح اسلامی عمارت کا دوسرا ستون زکوٰۃ ہے، جس کی فرضیت کی حد بندی 1 سال کی مدت سے کی گئی ہے۔ نیز ارکان اسلام میں سے حج بیت اللہ بھی الحج اشہر معلومات کے حکم تنفیذ کے تحت وقت کی وہ بہترین عکاسی کرتا ہے جس میں تغیر و تبدل کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ اسلامی عمارت کے تیسرے ستون رمضان المبارک کے روزے کو اگر وقت کی تنظیم کا قیمتی پیمانہ قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ جہاں ایام معدودات کی بہترین ترجمانی اس طرز پر منظر عام پر آتی ہے کہ ایک مہینے کی مقررہ مدت کے ساتھ کی گئی تعیین ایک طرف سحر و افطار کے التزام کو وقت کے ساتھ جوڑتی ہے تو دوسری جانب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مجدہ جاب فضائے وقت کی خاص مناسبت کی تعیین کرتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کی ہر ساعت ایک مومن کے لیے گوہر آبدار سے کم نہیں، لہٰذا بندہ مومن اس کے ہر لمحے کو بہتر انداز میں گزارنا چاہتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں وقت کی تنظیم کچھ اس انداز سے کی گئی ہے جو خالق و مخلوق کے باہم رشتے کو استحکام بخشنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ جب بندہ اپنی صبح کا آغاز اس قادر مطلق کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے جسم کو توانائی بخشنے کا سامان تیار کرتا ہے اور ساتھ ہی رب کی عطا کردہ نعمت پر شکر خداوندی کا برملا اظہار کرتا ہے، نیز تسبیح و تمہید کے ساتھ اپنی عاجزی و بے کسی کا دلچسپ مظاہرہ کرتے ہوئے طلوع فجر میں داخل ہوتا ہے اور وقت کی ترتیب کو عمل میں لاتے ہوئے نماز فجر میں سجدہ ریز ہو کر بندگی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ وقت کی اسی تنظیم کی آیت کریمہ عکاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کُلُوا واشربوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی صبح کا ڈورا سیاہی رات کے ڈورے میں ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو۔ وقت کی تنظیم کا بندہ خاص خیال رکھتے ہوئے نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور ابدیت کی مثال پیش کرتے ہوئے غروب آفتاب کے وقت صدائے مؤذن کو پورے انہماک سے سنتا ہے اور پھر بحکم خداوندی ایک مطیع و فرمانبردار بندے کے مانند اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے ہی ایک بار پھر مسابقت کی صحیح کرتا ہے اور اپنے جسم کی روحانی و جسمانی غذا کا بندوبست کر لیتا ہے اور بلا تاخیر رب کے سامنے سر بسجود ہو کر ایک عبد مطیع ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس مبارک مہینے میں بندہ مومن کا دل اس طرح سے نماز کی ادائیگی میں لگا رہتا ہے کہ مغرب کے ختم ہوتے ہی دن بھر کی تھکان کو بھول کر عشاء کی ادائیگی اور قیام اللیل سے اپنی روح کو تازگی بخشنے پر مسلسل یکسوئی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے صائم دوسرے روز کی تہجد و سحر سے اپنے قلب کو منور کرتا ہے اور پھر دن بھر وہی عمل دہراتے ہوئے وقت کی پیمائش کا ایک خاص نمونہ پیش کرتا ہے۔ جہاں دن و رات کی مسلسل آمد و رفت سے ایک عشرہ اپنا سفر طے کر لیتا ہے جسے عشرہ رحمت سے جانا جاتا ہے، دن و رات کی اسی رفتار سے گزرتے ہوئے ایک صائم پھر ایک مرتبہ اپنے 10 روز مکمل کر لیتا ہے جسے عشرہ مغفرت کا نام دیا گیا ہے، اور اسی دوران بندہ اپنے ایک ایک منٹ کی قدر اس توجہ کے ساتھ کرتا ہے کہ اس مختصر سے وقفے کا کوئی لمحہ بغیر استفادہ کے گزرنے نہ پائے، اور پھر اسی طرح وہ عشرہ اخیر یعنی عشرہ نجات میں گناہوں کا بوجھ لیے احساس ندامت کے ساتھ اپنے قدم رکھتا ہے، جہاں جنت اس کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے قدم بوسی کرتی ہے اور بندہ آسی بوجھل قدموں اور قلب مضطر کے ساتھ رب کی اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار چلا جاتا ہے اور خود کو مساجد میں محصور کر کے اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور رب کے بخشے ہوئے بخشش کی گراں قدر ثمرات پر شکر خداوندی بجا لاتا ہے، جسے ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے دن میں بھوک و پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے ہمدردی و مواسات کے خواہاں ہوتا ہے اور اپنا ہر لمحہ انفاق و صدقات کی فکر میں گزارتا ہے اور انسانیت کا وہ عظیم درس پیش کرتا ہے جس پر عمل کرنے سے ایک مستحکم معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس مبارک مہینے کا ایک خاص پیکج جو تمام اسکیموں پر بھاری ہے وہ بھی وقت کی التزام سے مربوط ہے، جسے عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے اور اسے لیلۃ القدر سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ پیکج ہے جو مغرب کے بعد سے شروع ہو کر طلوع فجر تک اپنی رحمت کے جلوے بکھیرتا ہے اور بندہ اس رات کے کسی بھی لمحے کو ضائع کیے بغیر گزارنے کی فکر میں ہوتا ہے تاکہ وہ اس نفع بخش اسکیم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔
گویا رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ وہ قیمتی ورکشاپ ہے جہاں تعمیر شخصیت کا کورس بدرجہ اتم کروایا جاتا ہے، جس میں کامیابی کے لیے وقت کی قدر کو اولین اہمیت حاصل ہے، اور اس کے لیے کسی بھی کورس میں کامیابی کا دار و مدار اصول و ضوابط کی پابندی پر ہے، جن پر عمل درآمد وقت کے التزام کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ وقت وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کے جانے کے بعد واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔